سبھی کچن میں ہے، اور یہ کبھی بھی ایسا ہوتا ہے نا، یہ لوگ گیلے برتن میں ڈالتے ہیں تو یہ پانی کی چنمن جتنا میں ڈرتی ہوں، اور یہ میری دشمنی پتہ نہیں کس سے ہے، مجھے نہیں معلوم، سوری مجھ سے کس کو دشمنی ہے مجھے نہیں معلوم. کیسے ہیں آپ لوگ؟ اور آج میں کچن میں کھڑی ہوں اور شیف کا کردار بھی نبھا رہی ہوں اور سارے سیگمنٹس آپ کے ساتھ کرتی ہوں، بہت مزہ آتا ہے. اور آج میں وہ پکوڑے بناؤں گی جو ہوتے ہیں کرنچی. اکثر آپ نے دیکھو کہ نرم نرم پکوڑے تھے، مزہ نہیں آتا، لیکن سارے لوازمات ہونا ضروری ہے. جیسے آج جو بنا رہی ہوں وہ کرنچی پکوڑے کیسے بنیں گے اور کرسپی جسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس میں نے آپ کی پسند کے اتنے دن سے ہری مرچیں، بڑا شوق ہے، اس میں چاٹ کا مسالہ آلموسٹ ڈالا ہوا ہے میں نے. لک ایٹ دس. لیکن ہلکا تھوڑا اسپائس کم رکھیے گا، کیونکہ روزہ سارا دن آپ کا ہوتا ہے، اور اس کے بعد اگر آپ ایک دم زیادہ اسپائسی چیزیں کھائیں تو جو ہے نا بڑی پرابلم میں آ جائیں گے. تو اس کو میں کوشش کرتی ہوں اس کی آواز کس طرح بند ہو. اچھا جی. اب ہم نے کیا کرنا ہے، اس کے اندر تھوڑی سی اپنے حسب ذائقہ، آپ کو اچھا لگتا ہے پالک کے پکوڑے تو آپ یہ بھی یوز کر سکتے ہیں، اور مجھے بینگن بہت پسند ہے، بینگن بھی ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ جو آپ کے لیے بہت اچھا ہے، آپ کو ہرا پیاز. اس کے آپ نے جو ہے وہ آپ کے پاس اس کا وائٹ سائڈ بھی اور گرین دونوں آپ یوز کر لیں، تاکہ جو ہے نا آپ کو اس کا ٹیسٹ بڑا مزے کا آئے گا. اور اس کے علاوہ میں نے الگ سے بھی، کیونکہ میں ابھی لائیو میں تو تھوڑا سا بناؤں گی، لیکن میں نے اور اسٹف اس کا ریڈی رکھا ہوا میٹر، ہم بعد میں بھی اس کے پکوڑے بنائیں گے. اب یہ پیاز یہ بھی کاٹا ہوا ہے، مزید آپ کو ضرورت ہوگا تو ہم اس میں ایڈ کر لیں گے. اچھا جی. اس کے علاوہ اپنے ہری مرچیں اور آلو جیسے میں نے رکھے ہوئے ہیں، لیکن کچھ تھوڑے کاٹے ہوئے ہیں. سب سے پہلے اب میں نے کیا کرنا ہے، بیسن ہے بہت زیادہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اپنے نارمل، میں سچ بتاؤں، اپنے ہاتھوں کا استعمال کریں. اور اس کے جتنی یہ گٹلیاں سی بنی ہوئی ہیں پہلے، کیونکہ یہ جب آپ یہ نہ ہو جب آپ بنائیں تو پھر واہ واہ ہو جائے اور گھر والے پھر آپ کو بولیں کہ یہ کیا ہے، تو آپ ان کے منہ میں نہ. یہ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، دیکھیں اس کے اندر ہے تھوڑی گٹلیاں سی بنی ہوئی ہیں، تو ہم نے اس کو پہلے یوں کرنا ہے. اور آپ ہمیں لائیو بھی کال کر سکتے ہیں. اور میں گھر میں بہت اچھے کھانے بناتی ہوں، ایسی کوئی بات نہیں کہ سبھی یہاں پر ہوسٹنگ کرتی ہیں، اور آپ مجھے لائیو نعت بھی سنا سکتے ہیں. اور جی سب سے پہلے میں نے آج آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں کرنچی پکوڑے. بالکل بھی اندر سے نرم نہیں ہوں گے، جب آپ کھائیں گے تو یمی یمی کرسپی کرسپی. ٹھیک ہے جی. اور اس کے علاوہ میں کبھی کبھی نا وہ بناتی ہوں چکن ہلکی سی بوائل کر کے نا، ونگز خاص طور پہ. اس کا جو میٹر بچ جاتا ہے لیکوڈ ہلکا سا، اس کے اندر تھوڑا سا بیسن، کٹی ہوئی مرچیں اور ہلکا سا نیمبو ڈال کے، اور آخر میں اس کا دیکھیں اس کی آواز کیسے بند ہوئی ہے. کبھی بھی ایسا چنمن چنمن ہو، بڑی مجھے ٹپس معلوم ہے، اور وہ یہ کہ کبھی یہ لہسن ڈال دیں یا پیاز، تو یہ سارا یہ جو شور شرابہ ہے نا یہ بند ہو جاتا ہے. تو یہ بالکل میں نے اس کو، یا تو آپ چھان لیں لیکن آپ ضائع نہ کریں، تو اس کو دیکھیں میں نے یوں نکال دیا. اب میں چاہتی ہوں مجھے، کیونکہ ضروری نہیں ہے ہمیں تھوڑی دیر بعد ہو سکتا ہے سوکھا بیسن بھی ریکوائرڈ ہو، تو میں اس کو جتنا مجھے ضرورت ہے میں اس کے مطابق، باقی یہ لوگ کیونکہ میں تھوڑا سا آپ کو اسی لیے بتا رہی ہوں. یہ دیکھیں جی، سب سے پہلے میں نے اس میں کیا، آپ سوچو کہ سب سے پہلے ہم ہمیشہ بیسن میں پانی ڈالتے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے نا، ایسا کچھ نہیں کرنا آپ نے. سب سے پہلے آپ نے یہ تھوڑا سا، میں نے اس لیے کیونکہ میں تھوڑا سا بتا رہی ہوں، باقی یہ لوگ بعد میں دیکھ لیں گے. یہ ہری مرچیں، ٹھیک ہے. اور جی آپ نے ڈالنا ہے حسب ذائقہ، اور پنک سالٹ پلیز اپنے گھر سے فضول سے آیوڈین نکالیں. اور یہ دیسی طریقہ، یہ دیکھیں نمک، اور وہ بھی گلابی نمک جسے کہتے ہیں، یا ہم لوگوں کی امی اس وقت ڈلیوں والے نمک یوز کرتی تھی، بہترین ہے. اور ہری مرچیں میں نے ڈال دی ہیں، اور تھوڑی سی پیسی ہوئی مرچیں حسب ذائقہ، زیادہ نہیں، یہ نہ آپ کو بہت مرچیں لگ جائیں اور اب تکلیف میں مبتلا ہوں اور جگر میں پرابلم. اسے کٹی ہوئی مرچیں بھی تھوڑی سی، ٹھیک ہے، فلیور کے طور پہ لیٹ سی، ٹھیک ہے. اور ہلکی سی اس میں ہلدی، ہلکی سی، ٹھیک ہے جی. یہ ہو گئی ہماری جو، اب میں نے اس کو تھوڑا مکس کیا، ٹھیک ہے. یہ دیکھیے گا ایسے زبردست پکوڑے آپ کھائیں گے نا تو کہیں گے واہ سبھی. اس کو تھوڑا اس میں ایڈ کر لوں آپ کو، کیونکہ دوسری چیزیں ہیں وہ تھوڑی اس میں جائیں گی، جیسے بیسن کے اور آلو کے، اور یہ جو ہیں یہ، ٹھیک ہے. یہ اب اور اس میں ڈالیں گے ہم یہ والے، ٹھیک ہے جی. اور ہم ڈالیں گے اس میں ہری مرچ.
हरी मिर्च थोड़ी देर में डाल दूंगी, थोड़ा इसको मैटर यूज़ कर लूँ, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे ये हो गया ये, ठीक है जी। अब डलेगा लास्ट में, आप देख रहे हो मैं किस तरह देसी स्टाइल में, वो कुछ गिराया भी बहुत है मैंने ना, क्योंकि वो जो ये पाउडर फॉर्म में है ना, इसलिए इसका ज़रा जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और हल्के से अंदाज में बिल्कुल यूँ, और इससे कहते हैं झटपट क्रंची पकोड़े। और आखिर में फिर आपने क्या करना है, वो जितना भी बेसन है, वो आपके पास जो चीज़ें बची हुई हैं, क्योंकि मैं अभी इसको सिर्फ आपको थोड़ा बता रही हूँ, क्योंकि मेरे और भी सेगमेंट्स हैं और बिल्कुल भी आपने ऐसा नहीं बनाना। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है चुटकी भर, बिल्कुल माइनर सा, इसमें ये देखें हल्का सा मैंने डाला, ज़रा सा भी नहीं, खाने का सोडा है तो डाल दें, नहीं है तो कोई इतनी इशू की बात नहीं है। लेकिन यकीन करें, ये जो लोग बहुत जल्दी बेसन बना के छोड़ देते हैं और सोचते हैं जी, लेकिन ज़रूरत नहीं है। ये देखें बिल्कुल भी नहीं, लिक्विड बिल्कुल भी नहीं है, बहुत थिक मैटर है, बहुत थिक है। और मज़ीद आपने इसमें, और वैसे हरा प्याज बहुत फ़ायदेमंद है, इससे ये भी होता है कि आपका खाना वाना भी हज़म हो जाता है, ये वैसे ही बड़े फ़ायदेमंद है। और ये मैंने आपको एक रेडी कर लिया, ठीक है। और ऑयल भी काफ़ी हद तक, अब देखिए जितनी देर में ये क्रंची प्याज के पकोड़े रेडी करूँगी, इतनी देर में मेरा जो है वो दूसरा मैटर जो मैंने वो भी करूँगी। अच्छा जी, सिद्रा जी, सिद्रा जी आप, अच्छा इतनी महब हो गई है क्रंची पकोड़े, ये सभी उठ के आप रोजे में पकोड़े दिखा रही हैं नहीं देखे ना आपने, सीख लिया ना आपने कैसे बनता है क्रंची पकोड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आप देखिएगा, यकीन करें मैं सिर्फ बोल रही नहीं रही हूँ, आप जो हमारे साथ रोज़ा खोलें फिर आपको पता चलेगा कि हम क्रंची पकोड़े कितने कैसे वाकई में कैसे लजीज बनते हैं। ये देखने में ही बहुत जल्दी भी हो गए ना झटपट से, बस ये होता है कि थोड़ा सा ये देखिए मेरा बिल्कुल मैटर बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ये आपने इसमें डाल दिए, डन हो गया। और आपने इसको ज़ाया नहीं करना, इसको ये देखें इसी में आपने ये जो फिंगर्स में जो लगा हुआ है इसको रेडी करना है, और देन जो बाउल में है बेसन देन ऐड है, ठीक है जी। जितनी देर में बिल्कुल, अगर हल्की आंच पे, अपनी तेज़ फ्लेम ना करें कि वो सारा जो है ख़राब हो जाए और नीचे ना जल ना जाए, ठीक है। और मैंने इसको इसमें डाल दिया, और ये भी बिल्कुल क्रंची क्रंची बनेंगे पकौड़े। लाइव आप हमें कॉल अगर करना चाहें, कोई बात करना चाहें तो श्योर आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें भी हल्का सा माइनर सा सोडा, और इसी तरह बिल्कुल मैटर आप फटाफट झटपट रेडी करें। पकोड़े जो हैं वो उसके भी बन जाएंगे, पालक के भी। और बिल्कुल भी नहीं ज़्यादा वो ना रखिएगा प्लीज़, पानी ना ज़्यादा ऐड करें कि वो अजीब ही हो जाए। अरे पकोड़े हैं तो इलियासी मस्जिद के, कभी गए हो आप इस साइड पे, एबटाबाद वगैरह? बिल्कुल मानसेरे, बिल्कुल जाते। अच्छा ये जो मैंने जिस जगह का नाम लिया इलियासी मस्जिद, गए हो? नहीं, यहाँ जाना नहीं हुआ। अरे यार यकीन करो, वो जब मैं अपनी वालदा के साथ गई थी, अल्लाह उनके बख्शिश करे, तो वो मुझे, जब मैं छोटी सी थी, मेरे ख्याल में 10 साल की होंगी, मेरी अम्मी मुझे लेके, उसके पकौड़ों, वो एक ही शॉप थी, ढाबे ढाबे टाइप की शॉप थी। और वो उसमें मैं अभी क्योंकि घर पे से एक दो तीन चीज़ें हैं जो इसमें अगर डलें तो आपको नुकसान, जैसे अजवाइन या वो, अब वो बंदा ऐसे आलू जैसे चिप्स की तरह नहीं होती, फ्रेंच फ्राइज लाइक, वो सब्जी के पकोड़े उसकी तरह थी। और उसकी खुशबू मैं कहती हूँ इतनी दूर से आ रही थी। और अब तो वहाँ पर बहुत सारे मतलब पकोड़े वाले हो गए, लेकिन वो एक वाहिद था। और यहाँ पे बेसन, यहाँ अदरक, और झटपट बना रहा था, कढ़ाई में डाले जा रहा, और दूर तक खुशबू। ओए होए, इलियासी मस्जिद जाए ना अगर आप लोग, इस मतलब एबटाबाद हमारे बड़ी खूबसूरत जगह है, वहाँ बहुत करीब है, 20 मिनट के डिस्टेंस पे है इलियासी मस्जिद, बड़ी मशहूर है। वहाँ लोग दूर वहाँ जाके सेल्फियाँ लेते हैं, उसकी ऊंचाई पे जाके ना, पहाड़ों पे, क्या बात है। तो ये देखें जी, हल्के हल्के बिल्कुल, ये चिपके भी नहीं है। सिस्टर देखें बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं। बिल्कुल। और घर में क्या क्या बनाते हो ये बताओ, छोड़ो। बस घर में फरमाइशी प्रोग्राम पे चीज़ें बनती हैं। क्या चीज़? जो टाइम बच जाता है, कढ़ाई गोश्त है,
اور میرے ہسبینڈ کو خرمیاں بہت پسند ہیں. وہ بہت- پھلکیاں ہاں نمکین یا میٹھی؟ نمکین زیادہ تر. اچھا اور چھوٹے وہ خرمیاں ہوتی ہیں وہ میدے سے بنائی جاتی ہیں, وہ بہت پسند او ہے. تیری زیادہ خیر تر ہو. فرائیڈ چیزیں یعنی کہ بھائی صاحب بڑے شوقین ہیں ہاں؟ بہت زیادہ. موقع یا. نہیں ملتا کیونکہ ظاہری بات ہے ڈاکٹرز کے پاس ٹائم بہت کم ہوتا ہے کچن میں. اچھا. لیکن جب ٹائم ملتا ہے تو ہم لوگ بھی مطلب فیملی کے ساتھ کوکنگ کرنا اس کو انجوائے کرتے ہیں. اچھا اور کیا ہمارا ڈے بات. ہوتا ہے جس میں کبھی میں بناتی ہوں, کبھی میرے ہسبینڈ بھی کوکنگ کرتے ہیں. تو آپ کو اچھا زبردست. چلے جی ہمارے ساتھ سدرا جی موجود ہیں اور ساتھ ساتھ آپ میرے ہاتھوں کو دیکھتے رہیں. مسالے وہی جب میں نے بیسن الگ کیا تھا تو سیم ویسی کٹی مرچیں, تھوڑی سی پسے ہوئے مرچیں اور حسب ذائقہ نمک, اور اس میں اگر ڈل جائے سوکھا دھنیا تو اور بھی بہت مزے کا ہوگا. لیٹس سی آپ کی مرضی ہے. کچھ لوگوں کے دانتوں میں پھنس جاتا تو اسی لیے نہیں کھایا جاتا, تو میں نے یہ ڈال دیا ہے. اب ہم چلیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنیں, ساتھ ساتھ کلپ بھی دیکھتے رہیے اور ساتھ ساتھ نعت بھی سنیں. عبید قادری صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں جی اللہ کا کرم. دعائیں. جی آپ کے پاس ہے نعت لگا ہوا کہ مائک, بس بسم اللہ کریں سنائیں. مدینے سے بلاوا آ رہا ہے, مدینے سے بلاوا آ رہا ہے, مدینے سے بلاوا آ رہا ہے, میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے, جا رہا ہے, میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے, میرے دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا, میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا, اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے, اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے, جا رہا ہے, اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے. نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں, نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں, زمانہ جن کا صدقہ کھا رہا ہے, زمانہ جن کا صدقہ کھا رہا ہے, کھا رہا ہے, زمانہ جن کا صدقہ کھا رہا ہے, مدینے سے بلاوا آ رہا ہے. عجب ہے گنبد خضرا کے جلوے, عجب ہے گنبد خضرا کے جلوے, نگاہوں کو خدا یاد آ رہا ہے, نگاہوں کو خدا یاد آ رہا ہے, مدینے سے بلاوا آ رہا ہے. یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے, یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے, زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے, زمانہ جس کا لنگر کھا رہا ہے, کھا رہا ہے, زمانہ
جن کا لنگر کھا رہا ہے کہیں گے مصطفیٰ قدموں سے لگ جا کہیں گے مصطفیٰ قدموں سے لگ جا در زہارا سے ہو کر آ رہا ہے در زہارا سے ہو کر آ رہا ہے مدینے سے بلاوا آ رہا ہے زبیب بے نوا زہرا کے صدقے زبیب بے نوا زہرا کے صدقے زمانے بھر میں عزت پا رہا ہے زمانے بھر میں عزت پا رہا ہے زمانے بھر میں عزت پا رہا ہے مدینے سے بلاوا آ رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے سبحان اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم وصلو علیہ. میری پیاری پیاری بہنوں اس وقت جو میں آپ کے سامنے اس وقت کچن میں کھڑی ہوں کبھی بھی اپنا کام شروع کریں بسم اللہ کر کے کریں اور اللہ پاک اس بسم اللہ کے صدقے میں بہت برکت دے اور ہمیشہ اپنے زبان پر استغفار پڑھتے رہا کریں درود شریف اپنے کچن میں جائیں پڑھتے رہا کریں بچے آپ کو دیکھیں گی بچیاں آپ کو دیکھیں گی تو میری والدہ اللہ ان کی بخشش کرے وہ ہمیشہ کہتی تھی بیٹا آٹا گوندتے ہوئے سر پہ دوپٹہ اوڑھ کے آٹا گوندا کرو تو آہستہ آہستہ پتہ چلا کہ یہ رزق میں برکت کا سبب ہے بسم اللہ کر کے آٹا بیٹا نکالا کرو تاکہ شیطان آپ کے ساتھ نہ ہو تو پانی پیتے ہوئے بسم اللہ پڑھا کریں بیٹھ کے پیا کریں اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ پانی پیتے ہوئے جو کھڑے ہو کے پانی پیتے ہیں تو آپ کبھی میرے خیال میں کھڑے ہو کے پانی نہ پئیں کہ شیطان آپ کے ساتھ پانی پی رہا ہوتا ہے جب آپ کھڑے ہو کے پانی پیتے ہیں تو اللہ پاک نے ہمیں ہر جگہ پر نیکی کا درجہ ہمیشہ بلند رکھا ہے لیکن ہم لوگ خود ہی ہیں وہ تحفے وصول نہیں کرنا چاہتے بار بار سلام کہے السلام کہا کریں یہ نہ کریں السلام علیکم یہ تو آپ کسی کو بددعا دے رہے ہیں سلام کا مطلب ہے تم پر رحمت ہو میں کہتی ہوں اللہ نے ہر جگہ پر کسی کو مسکرا کے دیکھنے کو کہا ہے صدقہ ہے ماں کو مسکرا کے دیکھنے کو کہا ہے حج ہے تو میرے رب نے تو ہر جگہ نیکیاں آپ کو دی ہیں اب آپ کی قسمت ہے آپ کب اس کو حاصل کرنا یہ تحفے ہیں ایک دوسرے کو دینے کے درود شریف پڑھنے کے اور خاص طور پہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ظاہر سی بات ہے دعا کرتے ہیں اللہ پاک سب پر رحم کرے سب کے لیے دعا کرتے ہیں تو پھر سب کے لیے برا نہ سوچا کریں یہ تو میرا رب ہے جس کو عنایت کرتا ہے اس سے خوش ہوں کسی کے پاس بنگلہ گاڑی آپ خوش ہوں اسے جیلس نہ ہوں ہم لوگوں کے اندر یہ نفسا نفسی اور حسد ہے نا یہ ہمیں لے ڈوبتا ہے جس کو نہیں دیا تو رب نے جس کو دیا تو رب نے ہم کون ہوتے ہیں کسی کو اچھا برا کہنے والے جج کرنے والے یہ تو اس کے ساتھ معاملات ہیں بس آپ اپنا قبلہ سیدھا رکھیں اپنی بات سیدھی کریں بات کریں آپ نے تو اتنی پیاری نعت سنائی اب مجھے ایک اور نعت کی فرمائش آپ سے ہو رہی ہے ایک اور نعت قادری صاحب ایک اور جی 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 اچھا ایک کالر ہے بات کر لیں اجازت ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام میری پیاری بہن کیا نام ہے آپ کا ترین زہرا بات کر رہی ہوں کیسی ہیں آپ ٹھیک ہے ہائے ہائے تہذیب میں بالکل ٹھیک ہوں پروگرام دیکھ رہی ہیں آپ جی جی کیسا لگ رہا ہے گڑیا بہت اچھا جا رہا ہے آپ کا شو اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو مزید ترقی دے آمین آمین سم آمین بہت ساری دعاؤں کا شکریہ کیا کر رہی ہو کچن میں کام نہیں کر رہی ہو پروگرام دیکھ رہی ہو مما ڈانٹیں گی نہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے ساتھ ساتھ میں آپ کا پروگرام بھی چل رہا ہے اور افطاری کی تیاری بھی چل رہی ہے اچھا کیا بن رہا ہے روزمرہ کی بنیاد پر جو ہوتی ہیں فروٹ چاٹ پکوڑے یہ سب کچھ چلیں جی کیا آج آپ اپنی آپ کا دل کیا کر رہا ہے آپ سے اپنے فون کیا کچھ سنانا ہے بات کرنی ہے کچھ فرمائش جی جی میں ایک نعت پیش کرنا چاہوں گی اچھا سنائے میرا گڑیا شاباش سنو میرے دل
मोहम्मद। सुभान अल्लाह। मेरे होठों पे जिक्र हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह। मदीना, खुश रहो बेटा, बहुत ताजदारे हरम के करम। करम से हाय हाय, आ गया तारा करीना, हाय हाय हाय, मेरे दिल में है याद मोहम्मद। और मुझको तूफान की मौजों का चाहे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पलट जाएगा रुख बदल के, पलट जाएगा हाय हाय हाय, ये, सुभान अल्लाह। पलट जाएगा रुख बदल के। ना खुदा है मेरे जब मोहम्मद। क्या बात, क्या बात। कैसे डूबेगा मेरा सफीना, मेरे दिल में है याद मोहम्मद। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। सुभान अल्लाह। तेजिन कहाँ रहते हो गुड़िया? मैं सदर से बात कर रही हूँ। कहाँ से? सदर से बात कर रही हूँ। सदर से? जी हाँ। तो ये तो बहुत करीब है ना, तो आप किसी दिन आ जाए हमारे प्रोग्राम में। इतनी अच्छी आप मैं आपकी ट्रांसमिशन में 2 मरतबा आ चुकी हूँ। तेजीन, अच्छा मैंने कहा अच्छा अच्छा, चलो अच्छी बात है, फिर आ जाना एक बार। बहुत प्यारी बात। जज़ाकल्लाह, जरूर खुश रहो, खुश याद रहो, रखिएगा। खुश रहो, आबाद रहो, और इसी तरह अपनी खूबसूरत आवाज़ सबके कानों में रस घोलती रहे आपकी, और खूब इलाही नाम आमीन। कमाओ। अच्छा जी, एक बार फिर जी, बहुत प्यारा कलाम है माशाल्लाह। और जी सुनाए। और मुफ्ती साहब का लिखा हुआ कलाम, आय हाय सुभान हाय। अल्लाह, बड़ा प्यारा कलाम है। मेरे सर उनका मंगता हूँ। हाय हाय हाय, बेशक। अब ये इसी बहर पर इन्होंने लिखा है। अच्छा अच्छा, मेरे सरकार मुझे अपना बनाए रखना, मेरे सरकार मुझे अपना बनाए रखना। खाक हूँ मैं, मुझे कदमों से लगाए रखना। खाक हूँ मैं, मुझे कदमों से लगाए रखना। वास्ता ज़गारो हसनैनो हैदर का तुझे, वास्ता ज़गारो हसनैनो हैदर का तुझे। मुझको टुकड़े दरे पंजतन के खिलाए रखना। मुझको टुकड़े दरे पंजतन के खिलाए रखना। मैं गुनाहगार सियाकार हूँ पर आप कहूँ, मैं गुनाहगार सियाकार हूँ पर आप कहूँ। रोज़े महशर मुझे दामन में छुपाए रखना। खाक हूँ मैं, मुझे कदमों से लगाए रखना।
صدقہ زہرا کا عطا کرتے ہیں دن رات مجھے صدقہ زہرا کا عطا کرتے ہیں دن رات مجھے یہی صدقہ میری نسلوں کو کھلائے رکھنا یہی صدقہ میری نسلوں کو کھلائے رکھنا تیرے بازار کی گلیوں میں ہے حافظ بھی کھڑا تیرے بازار کی گلیوں میں ہے حافظ بھی کھڑا کھوٹا سیکا ہوں سر بازار چلائے رکھنا کھوٹا سیکا سر بازار چلائے رکھنا خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا سبحان اللہ سبحان اللہ خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا ہمارے ادھر میں کالر ہے ہیلو السلام علیکم ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی بھائی کیا نام ہے آپ کا عبدالغفور نام ہے میرا کہاں سے کال کیا آپ نے کراچی سے اچھا پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ جی میں نے کہا آپ میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں ہاں ساتھ ساتھ پروگرام بھی آپ کا دیکھ رہا ہوں اچھا جی جی آئے پیچھے سے میں کی آوازیں آ رہی ہیں اے پے کون ہے یہ رمضان کے لیے تیاریاں کی ہے وہ کہہ رہے ہیں بھائی ہمیں دے دو ابھی رفتاری کے لیے ٹائم رہتا ہے یہ چھوٹا کتنے سال کا ہے اس نے شور ڈالا ہے کہ چیزیں نکالو ابھی لیکن یہ ہے کتنے سال کا چھوٹا سا 6 سال کا 2 یہ سال ہے 5 سال کا تقریباً اوئے 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 لیکن آواز تو ایسے لگ رہی ہے جیسے کسی گود کے بچے کی آواز آ رہی ہے نہیں یہ بڑا ہے 5 سال کا اس کا روزہ رکھوایا روزہ کشائی کی آپ نے اس کی جی اس کی روزہ کشائی کی روزہ رکھا اس نے روزہ کوئی نہیں رکھا بس ایسے ہی کہتا ہے مجھے روزہ لیکن چیزیں رگڑتا ہے آئے ہائے کیا بات ہے کسی اس کو بھیجے ہمارے رمضان ٹرانسمیشن میں اسے روزہ رکھوائیں اور اسے بھیجے ہم اس کی روزہ کشائی کریں گے اس کو گفٹ بھی دیں گے انشاءاللہ چلیں جی کچھ سنانا چاہیں گے یا بس ایسے ہی فون کیا تھا بس ایسی پروگرام جوائن کرنے کے لیے ڈیلی اس ہم دیکھتے ہیں کہ میں نے کہا چل اچھا لگتا ہے بہن کا پروگرام اچھا لگتا ہے دیکھتے ہیں آپ میرا پروگرام بہت اچھا لگ رہا ہے چلیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا اللہ پاک آپ کے رزق میں برکت دے خوش رہیں اپنے بچوں کے ساتھ آباد رہیں بہت شکریہ محبت ہے آپ لوگوں کی اور یہ محبتیں ہی ہوتی ہیں جو ہمیں ایک دوسرے کو بانٹنی ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے کوئی پیسہ نہیں اور بس ڈیپینڈ آن یو اوکے ابھی بھی کال پہ چلیں جی ان کی کال ابھی کاٹ دیں میں بات کری تھی اپنے ناظرین سے اچھا جی میں مفتی صاحب کے پاس چلی جاؤں اجازت ہے جی مفتی صاحب یہ بتائیے اعتکاف کی بات میں چاہ رہی ہوں ابھی بہت سارے لوگوں نے ابھی ٹی وی آن کیا ہوگا اور میں چاہوں گی اعتکاف کے بارے میں ذرا پھر انیشیلی ابتدائی بتائیں کہ اس کا ثواب کیا ہے اجر کیا ہے اور کب کب بیٹھا جاتا ہے کیا ٹائمنگ ہے کون سا ڈے ہے جی نبی پاک صاحب الاولیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک میں اعتکاف کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک عمرے اور ایک حج کا ثواب عطا فرماتا ہے اعتکاف کا مطلب ہے گھٹنے ٹیک کر بیٹھنا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دھرنا دے کر بیٹھنا جب تک بندے کی مغفرت نہ ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بیٹھا رہے اور یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ جو اعتکاف ہے یہ رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں کیا جاتا ہے 20 رمضان المبارک کی غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں داخل ہونا ہوتا ہے اور چاند نظر آنے تک مسجد میں ہی ٹھہرے رہنے کا نام یہ اعتکاف ہے اعتکاف 3 طرح کا ہوتا ہے ایک سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہوتا ہے کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر محلے میں سے چند لوگوں نے بھی اعتکاف کر لیا تو سب بری و ذمہ ہو جائیں گے لیکن اگر کوئی بھی اعتکاف نہیں کرتا ہے تو سب کے سب گناہگار ہوں گے یہ 3 طرح کا اعتکاف ہوتا ہے سنت مؤکدہ علی الکفایہ اور واجب اعتکاف اور نفلی اعتکاف
सुन्नत मुअक्किदा अलल किफ़ाया तो यही एतिकाफ़ होता है जो रमज़ान मुबारक के आखिरी 10 दिनों में किया जाता है। जो वाजिब एतिकाफ़ होता है वो ये होता है कि अगर कोई शख्स ये मन्नत मान ले अल्लाह तबारक व तआला से कि या अल्लाह मेरा ये काम हो गया तो मैं तेरे लिए एतिकाफ़ करूँगा, तो अब एतिकाफ़ करना वाजिब हो जाता है। और नफली एतिकाफ़ आप कभी भी कर सकती हैं, जब भी आप मस्जिद में दाखिल हों तो आप नवई तो सुन्नतल एतिकाफ़ की नियत से मस्जिद में दाखिल होंगे तो ये आपको नफली एतिकाफ़ की जो सवाब है वो मिलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, मर्द हजरात जो हैं वो मस्जिद में एतिकाफ़ करती हैं जबकि औरतें जो हैं वो अपने घर में एक जगह मखसूस करती हैं जिसे मस्जिद बैत कहा जाता है और वहीं पर वो एतिकाफ़ करती हैं। अच्छा, एतिकाफ़ के दिनों में बाज़ लोग ये सवाल करते हैं कि एतिकाफ़ के दिनों में नहाने की इजाज़त है या नहीं है। तो वो तमाम अहबाब ये मसले को गौर से सुने कि उलमा इकराम इरशाद फरमाती हैं कि अगर किसी शख्स को दौराने एतिकाफ़ अगर गुस्ल करने की हाजत हो जाती है, यानी वाजिब उस पर गुस्ल करना हो जाता है, तो अब तो नहाना उस पर लाजिम है कि वो नहाएगा। और इसी तरह अगर जिस्म में से कोई महक आ रही है यानी बदबू वगैरह आ रही है, बदबू को दूर करने के लिए अगर कोई शख्स एतिकाफ़ के दिनों में नहाता है तो इसकी भी इजाज़त है। और इसी तरह अगर किसी शख्स को नहाने की एक आदत है, उसको फ्रेशनेस नहाने से ही मिलती है, तो ऐसे शख्स को भी इजाज़त होगी कि वो एतिकाफ़ के दिन में नहा सकता है, चाहे वो रोज़ाना ही नहा रहा हो, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर वो नहाएगा तो उसको फ्रेशनेस हासिल होगी और वो नेकियों की तरफ ज़्यादा मैलान रखेगा, तो इसलिए उलमा किराम ने उसे भी इजाज़त दी है। लेकिन अगर कोई शख्स सिर्फ ऐसे ही वक्त गुजारने के लिए 20-20 मिनट 40-40 मिनट वो नहाने में लगा रहता है तो फिर उलमा किराम ने उसको मना करार दिया है कि ऐसे शख्स को इजाज़त नहीं होगी। अच्छा, एतिकाफ़ के दिनों में अगर कोई शख्स मस्जिद से बाहर निकल जाता है तो इस सूरत में उसका एतिकाफ़ टूट जाएगा। हाँ, अगर कोई वजह शरई हो या तबई कोई हाजत हो तो इस सूरत में उलमा इकराम ने मस्जिद से निकलने की इजाज़त दी है। शरई हाजत जैसे मिसाल के तौर पर कोई शख्स ऐसी मस्जिद में एतिकाफ़ कर रहा है जहाँ पे पंजगाना नमाज तो बाजमात होती है लेकिन जुम्मे की नमाज वहाँ पे अदा नहीं की जाती है, तो उलमा इकराम ने इरशाद फरमाया कि अब चूंकि जुम्मे की नमाज पढ़ना ये एक शरई हाजत है, तो उलमा इकराम ने इरशाद फरमाया है कि वो खुतबे से इतनी देर पहले जाए कि जिसमें वो 4 सुन्नत अदा करके नमाज वगैरह पढ़ ले और उसके बाद 6 रकतें यानी 4 सुन्नतें और 2 सुन्नतें अदा करके फौरन से पहले वो अपने उस जगह पर आ जाए, उस मस्जिद में आ जाए जहां पर वो एतिकाफ़ कर रहा है, इसकी इजाज़त होगी। इसी तरह तबई हाजत के लिए भी अब वो मस्जिद से बाहर निकल सकता है। मिसाल के तौर पर अगर वहां पर वाशरूम वगैरह की या हाजत वगैरह करने की ये जगह नहीं है बल्कि ये वाशरूम वगैरह मस्जिद से बाहर बनाए गए हैं, तो अब भी वो शख्स मस्जिद से बाहर निकल सकता है और जाकर अपनी हाजत को पूरा करके वो फौरन से पहले मस्जिद में आ जाए। इसी तरह उलमा किराम ने यह भी इजाज़त दी है कि अगर कोई शख्स ऐसा एतिकाफ़ करने वाला हो कि जिसके लिए घर से कोई खाना लाने को तैयार नहीं है या कोई और शख्स भी ऐसा नहीं है कि जो खाने वगैरह का एहतिमाम कर सके, तो उसके लिए भी उलमा किराम ने इजाज़त दी है कि वो मस्जिद से बाहर निकल सकता है और जाकर घर से खाना लाकर अपनी जगह पर आकर खाना तनावुल कर सकता है, उसका भी एतिकाफ़ नहीं टूटेगा। लेकिन यहाँ पर मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ कि जो एतिकाफ़ के दिनों में बैठकर बेजा मोबाइल पर गुफ्तगू करते हैं और बेजा एक दूसरे से बैठकर गीबतें और चुगलियाँ वो मस्जिद के अंदर कर रहे होते हैं। तो ऐसे जितने भी देखने वाले नाज़रीन हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि देखें, एतिकाफ़ करने का मकसद सिर्फ ये है कि अल्लाह तबारक व तआला से अपने गुनाहों की बख्शिश तलब की जाए और अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी किया जाए और अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी वाले काम किए जाएँ। इन कामों से अपने आप को मस्जिद में रोक कर रखें, एतिकाफ़ के दिनों में अपने आप को रोक कर रखें। इसी तरह वो बहनें कि जो घर में एतिकाफ़ कर रही हैं वो भी अपने आप को बेजा इस तरह की एक्टिविटी से अपने आप को रोके रखें। कसरत से तिलावत कुरान पाक करें और कसरत से नवाफिल अदा करें, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करें ताकि अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल हो सके। बहुत शुक्रिया। और सिद्रा जी, आप जाते जाते कोई मैसेज करना चाहिए, क्योंकि मैं ब्रेक लेने वाली हूँ, फिर मैं अपने किचन में बता दूंगी कि क्या क्या पकाया है और फिर हम लोग ब्रेक की तरफ चलेंगे। लेकिन आप जाते जाते कोई मैसेज देना चाहें अल इब्राहिम से रेलिवेंट? बिल्कुल सभी, सबसे पहले तो मैंने शुक्रिया अदा करना है आपका, आपके प्रोग्राम का, आपके चैनल का कि आप इतना अच्छा है, आपने एक कार खैर शुरू किया है इस रमज़ान में
جس سے نہ جانے کتنے مریض جن کی بینائی متاثر ہے ان کو ان کی بینائی کی نعمت آپ لوٹا رہے ہیں، اور آئی ایم شیور کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس جزائے خیر کا بالکل ثواب ادا کریں گے اور جزیہ دیں۔ میری اپنے تمام سننے والوں سے اور دوستوں سے اپیل ہے کہ آپ بے شک کوئی بہت بڑی چیریٹی اماؤنٹ نہیں بھی دے سکتے ہیں، تو جیسے سبھی نے شروع میں کہا کہ آپ کسی ایک شخص کی بینائی بھی لوٹا دیں، ایک کیٹریکٹ سرجری بھی اگر آپ اسپانسر کرتے ہیں تو وہ ایک مریض فار لائف لانگ آپ کے لیے اس کار خیر کے بدلے میں دعائیں کرتا رہے گا۔ تو اپنے ڈیلی خرچات میں سے آئی ایم شیور کہ آج کے لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے اتنے زیادہ چیریٹی بہت اماؤنٹ میں کرنا، تو ایک جنرل پبلک اگر ایک تھوڑا اماؤنٹ بھی دیتی ہے تو وہ بھی کسی کی لائف میں بہت بڑا ڈفرینس بنائے گا، ان کی بینائی کی نعمت کو واپس لوٹا سکتا ہے۔ تو اس میں ضرور اپنا حصہ ڈالیے اور اس جزائے خیر کا حصہ بنیے۔ بہت کیا بات ہے، بہت شکریہ سدرا آنے کا یہاں پر۔ Thank you, اور جی ناظرین، میں نے یہاں پر بہت ہی کرنچی پکوڑے جو ہیں، یقین کریں یہ دیکھیں بالکل آواز آ رہی ہے مجھے تو بالکل یہ ایسے یوں جیسے کرکرے نہیں ہوتے ایسے بنے، اور میں نے بینگن کے بھی بنائے، آلو کے بھی، ہری مرچیں اور پالک اس میں ڈلی ہوئی ہے۔ اور میں اپنے اسپانسر کا بہت شکریہ کرنا چاہتی ہوں، گلیم گیس کا، جنہوں نے زبردست اسٹیل کے اسٹوو ہمیں دیے ہیں، اور یہ بہت بہترین ہے کیونکہ اس لیے کہ یہ ہمارے برتنوں کو خراب نہیں کرتے، کالا نہیں کرتے، اینڈ تھینکس فار گلیم گیس۔ اور مسالے ہیں لاجواب، جو میں نے اس میں جتنے بھی مسالے ایڈ کیے ہیں وہ ہیں معروف کے، بہت ٹیسٹی ہوتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ میں ابھی جو بھی صرف لاسٹ میں رہ گئے کیونکہ میں نے سب تھوڑی ورائٹی بنائی ہے، اور آخر میں یہ ہے کہ پالک کے پکوڑے، جی پالک کے ابھی ذرا سے یہ براؤن ہو جائیں اور یہ بھی بڑے کرنچی سے ہوں گے۔ تو اس طرح آپ اپنا چھوٹا میٹر لیں اور فٹافٹ چیزوں کو بیچ میں مکس کریں، دین بنا سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا کیونکہ علی ابراہیم اسپیشل جو ان کا پیکیج ہے وہ دیکھتے ہیں، اور لیتے ہیں چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد عبادتیں رمضان کے ساتھ۔